سماج کے دو طبقے ایسے ہیں جن کو مطمئن کرنا بہت مشکل بھی ہے اور ضروری بھی۔ ایک بیوی، دوسرے طالب علم۔ بس ذرا سی بات سے برسوں کے یارانے گئے، پھر بھی اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جہنم دکھلائی گئی، لم ارک اليوم منظرا قط، میں نے اس دن کی طرح بھیانک کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا دوزخ میں زیادہ تر عورتیں تھیں۔ رأیت اکثر اہلها النساء قالوا لما یا رسول اللہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ فرمایا یکفرن، وہ کفر کرتی ہیں۔ صحابہ نے پھر پوچھا ایکفرن باللہ، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ فرمایا یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان، شوہر کی نافرمان اور احسان فراموش ہیں۔ لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ عمر بھر احسان و بھلائی کا معاملہ کرو، ثم رأت منک شیئا، پھر تم سے کوئی ناگواری کی بات دیکھ لیں تو فوراً کہنے لگتی ہیں، ما رأیت منک خیرا قط، میں نے کبھی تم سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ جب سے میں اس گھر میں آئی، چند ٹکڑوں اور چند چیتھڑوں کے سوا کچھ بھی نصیب نہیں ہوا۔ لیکن جو عورت جائز امور میں اپنے شوہر کی اطاعت گزار، فرما بردار اور اس کے حکم کی پاسداری کرنے والی ہو تو اس کی فضیلت بھی بہت آئی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، ای النساء خیر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین اور سب سے اچھی عورت کون ہے؟ فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو خوش کر دے، وتطیعہ اذا امر، اور جب کسی بات کا حکم دے تو خوش اسلوبی کے ساتھ اس کی اطاعت کرے، بجا آوری کرے، ولا تخالفہ فی نفسہا ومالہا بما یکرہ، اور اپنی جان، اپنی ذات اور اپنے مال کے بارے میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جو اس کے شوہر کو ناگوار گزرے۔ اور فرمایا اذا المرأة صلت خمسہا، جب کوئی عورت 5 وقت کی نماز کی پابند ہو، وصامت شہرہا، رمضان المبارک کے روزے رکھے، واحسنت فرجہا، عفیفہ اور پاک دامن بن کر زندگی گزارے، واطاعت بعلہا، اور اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، تو اس سے کہا جائے گا فَلَتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔